الرحیم السلام علیکم ناظرین، رمضان راشن پروگرام جس کا نام تھا نگہبان راشن پروگرام، جو حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، آج اس کے متعلق میں آپ کو اہم انفارمیشن سے آگاہ کروں گا۔ بہت سے لوگ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ جب رمضان راشن پروگرام ہمیں راشن نہیں ملا تو کیا ہمیں آگے آ کے ملے گا یا نہیں ملے گا، یا رمضان راشن پروگرام چل رہا ہے یا اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق میرے پاس جو خبریں ہیں وہ آج آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بچوں کے وظائف مطلب بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں جو خواتین اہل ہیں اور وہ ان کو اپنی 10,500 روپے کی قسط مل چکی ہے، اور ان کو بچوں کے وظائف کی جو وہ پرچیاں ہیں وہ ان کو کہاں سے ملے گی، اور وہ اس کو واپس ریٹرن فل کروا کے کہاں پر جمع کروائیں گی، تو ان ڈیٹیل ان کے متعلق بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرے چینل پر نیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم انفارمیشن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس شہر میں میرا تعلق ہے یا جس جگہ پر میں رہتا ہوں، پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مطلب کمیر سے میرا تعلق ہے جی۔ کمیر محمد پناہ، ضلع ساہیوال، ڈویژن ساہیوال، پنجاب کا بہت بڑا شہر ہے ساہیوال۔ اس کے ساتھ 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا اپنا شہر ہے، مطلب کمیر محمد پناہ اس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بزرگ مطلب ہیں حضرت خواجہ محمد پناہ رحمۃ اللہ سرکار، ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے جی ہمارے شہر میں، مطلب آج 30 مارچ ہے اور 31 مارچ سے ان کا عرس کا سٹارٹ ہوتا ہے، جو 31 یکم اور 2 اپریل تک جاری رہتا ہے۔ بہت بڑا عرس ہوتا ہے جی۔ اگر آپ ہمارے کہیں قریب ترین شہر میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور وزٹ کیجئے، میلے کو وزٹ کیجئے، میلہ لگتا ہے یہاں پر۔ اور اگر آپ کہیں دور ہیں تو پھر مجھے کمنٹس کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ میرے ساتھ میلہ دیکھنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر آپ میلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں انشاءاللہ اپنے میلے کی سیر بھی کرواؤں گا اور اس کا وزٹ بھی کرواؤں گا، تو کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتایا جائے اس بارے میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب، ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں جی۔ نگہبان راشن پروگرام بالکل رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا، رمضان میں اس کا سٹارٹ بھی، اور گھر گھر راشن پروگرام دینے کی جناب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے ہدایات جاری کی تھی انتظامیہ کو کہ آپ کا حق آپ کی دہلیز پر آپ کو ملے گا۔ اس کے متعلق جیسے کوئی نئی انفارمیشن آتی رہی، میں لمحہ و لمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا، اور آپ لوگوں نے بھی مجھے کمنٹس کر کے میرے ساتھ کافی میری ہیلپ کی کہ ہمیں اس طریقے سے راشن مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا، یا اس طریقے سے مل رہا ہے۔ آج میرے پاس کل ایک مجھے دوست ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے علاقے میں ایک نیا طریقہ کار متعارف ہوا ہے جی راشن کے حوالے سے۔ ایک آٹے کا تھیلا تھا اور وہ اپنے دروازے پر رکھ دیتے اور اس کی پکچر بنا کے سینڈ کرتے، پھر اسی تھیلے کو اٹھاتے اگلے دروازے پر رکھ کے پکچر بنا لیتے، مطلب پوری گلی میں انہوں نے یہی سلسلہ کیا، کسی کو دیا نہیں، ایک تھیلے کو تمام دروازوں پہ رکھ کے اس کی تصویریں بناتے رہے۔ تو نگہبان راشن بری طرح فیل ہو چکا ہے جی، بری طرح فلاپ ہوا جی۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے ہدایات جاری کی تھیں کہ آپ کا حق آپ کی دہلیز پر ملے گا، ان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا جی، بالکل بری طرح یہ فیل ہوا ہے۔ جتنے بھی غریب لوگ ہیں، میں بار بار اس بات پہ چلاتا رہا ہوں، آپ کو ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ کسی غریب لوگ کو جو ہے وہ راشن جو ہے اس کی دہلیز پر نہیں ملا۔ اگر کسی کو ملا بھی ہے تو دھکے مکے کھا کے جا کے ان کو لائنوں میں لگ کر ان کو راشن ملا۔ انتظامیہ نے جس طرح ان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس وقت تک کی جو خبریں ہیں، جو 15 رمضان کے بعد دوبارہ لسٹیں جاری ہونی تھی، وہ لسٹیں جاری نہیں ہوئی، جو اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا جی۔ یہاں پر یہ کہنا درست ہوگا، بالکل بری طرح فیل ہونے کے بعد جو رمضان راشن پروگرام ہے وہ بند ہو چکا ہے، اب آپ کو راشن نہیں ملے گا۔ اطلاعات جو ہے میرے پاس وہ یہی آ رہی ہیں کہ جن کو مل گیا بس ان کو مل گیا۔ اب فی الحال راشن پروگرام فیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کلوز بھی ہو چکا ہے، تو راشن کے حوالے سے جو امداد ہے جی وہ آپ کو میرا خیال ہے اب نہیں ملے گی۔ اکا دکا اگر کسی کو مل گئی تو ویل اینڈ گڈ، وہ اب غنیمت جانے، لیکن کیونکہ فیل ہو چکا ہے، فلاپ ہو چکا ہے، پہلا ہی یہ پروگرام تھا پنجاب حکومت کی طرف سے، پہلا ہی فیل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھی پروگرام جاری ہیں، جیسے کہ ایک سولر سسٹم والا روشن گھر اسکیم ہے، اس کے بعد گھر گھر کی اسکیم ہے کہ آپ کا گھر آپ کو ملے گا، مطلب جو حکومت پنجاب کی طرف سے، یہ پنجاب حکومت کی طرف سے، وفاق کی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی بار بار میں آپ کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو راشن جو ہے وہ آپ کو ختم ہو چکا ہے جی۔ اب وفاقی حکومت کا ایک پروگرام چل رہا ہے یوٹیلٹی سٹور کے حوالے سے کہ یوٹیلٹی سٹور پر جا کر آپ کو اپنے پیسوں سے جو ہے وہ راشن مل سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا۔ 81 قطر ویب پورٹل آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ 81 قطر ویب پورٹل اپنا شناختی کارڈ انٹر کریں، وہاں پر دیکھیں کہ آپ کو سبسڈی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ سبسڈی ملے گی، فری راشن والا چکر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، فی الحال تو نہیں ملے گا۔ رمضان کے بعد اگر کوئی نیا پروگرام شروع ہوگا اس کے متعلق تو پھر اس کے متعلق بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے جی بچوں کے وظائف کے حوالے سے کہ بچوں کے وظائف جو ہیں وہ آپ بہت ساری خواتین ہیں۔ اب آپ سادگی کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ سادگی دیکھیں کہ کیا بات ہے۔ ایک خاتون نے مجھے کمنٹ کیا کہ بھائی مجھے 10,500 روپے کی قسط مل چکی ہے، اب میں اپنے بچوں کے وظائف کی جو پرچیاں ہیں وہ میں یوٹیلٹی سٹور پر جا کر جمع کروا دوں۔ سادگی کمال کی ہے۔ دیکھیں ایسے سادہ لوگ انسان بھی پڑے کہ یوٹیلٹی سٹور پر بچوں کے وظائف کی پرچیوں کا کیا کام ہے بھائی؟ آپ ذرا بتائیں، بچوں کی پرچیاں یوٹیلٹی سٹور والے کیوں
جمع کریں گے؟ یہ سادگی ہے، یہ ناخواندگی ہے، یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو ایسے لوگ تو پھر لوٹیں گے ہی نا، ان کو تو لوٹنا ہی ہے لوگوں نے۔ یہ جو اوپر بڑے بڑے مگر بچ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ایسے لوٹنے والے، تو انہوں نے تو سادہ لوگوں کو لوٹنا ہے، اور کس طریقے سے لوٹنا ہے؟ اس بیچارے اس طرح کے لوگوں کو وہ لوٹتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ پوچھ ان سے جو تم سے بہتر جانتے ہیں، اور جو بہتر جاننے والے ہیں وہ صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے، مجھے یہاں افسوس کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ میری بہن، میری ماں، اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یوٹیلٹی سٹور پر آپ نے وہ نہیں جمع کروانی۔ یوٹیلٹی سٹور والوں کا کام صرف راشن ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا برڈن آ رہا ہے یوٹیلٹی سٹور والوں پر بھی، کہ یوٹیلٹی سٹور والے جو ہیں ان کو رمضان میں، کیونکہ 60 PMT اسکور رکھا گیا ہے کہ 60 تک آپ جا کر وہاں سے سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں، تو یوٹیلٹی سٹور والوں سے جب لوگ راشن لینے جاتے ہیں تو ان کے سر کو بھی درد ہو جاتی ہے۔ سارا سال ویلے رہنے والے لوگوں کو تھوڑا سا محنت کے لیے کام کرنا پڑا نا، تو ان کے سر کو درد ہونے لگ جاتی ہے، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے کہ ہمیں اتنی سخت کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے جی، ہمیں محنت کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ تو یار اپنے کام سے تو کم از کم سنسیئر رہے نا، محنت تو کریں گے تو ٹھیک ہے، محنت کا جو پھل ہے وہ اللہ پاک دیتا ہے۔ تو آپ کے ذمہ گورنمنٹ نے کام لگایا، تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ تو آپ نے بچوں کے بے فارم، ایک بار پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بے فارم آپ کو دفتر سے ملیں گے، وہ آپ نے اپنے اسکول سے ان کو اٹیسٹڈ کروانا ہے، جس اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں وہاں سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کروانا ہے۔ کمپلیٹ کروانے کے بعد جب مکمل ہو جائیں گے تو پھر وہی فارم جو ہے وہ آپ نے جہاں سے آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے، مطلب بے نظیر آفس میں جا کے وہاں پر آپ نے جمع کروانے ہیں۔ کسی اسکول میں جمع نہیں کروانے، کسی یوٹیلٹی اسٹور پر جمع نہیں کروانے، کسی ریٹیلر کے پاس نے آپ نے وہ فارم جمع نہیں کروانے۔ وہ فارم آپ نے بے نظیر رجسٹریشن جہاں سے آپ نے کروائی وہاں پر جا کر آپ نے بچوں کے بے فارم جمع کروا دینے، وہ آگے آپ کو سبمٹ کر دیں گے جناب اسلام آباد، تو پھر وہاں سے آپ کے بچوں کے وظائف لگ جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی اور جگہ پر جمع کروا دی، کسی ریٹیلر کو دے دیے، کسی یوٹیلٹی اسٹور والے کو دے دیے، کسی اور جگہ پر آپ نے جمع کروا دی، تو پھر آپ کے بچوں کے وظائف نہیں لگیں گے، پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی امداد بچوں کے حوالے سے نہیں جاری کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو بچوں کے بے فارم آپ نے رجسٹریشن سینٹر پر جا کر جمع کروانے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے جی، بچوں کے بے فارم لینے سے لے کر اس کو مکمل کروانے کے بعد جہاں پر جمع کروانے، وہ سارا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا۔ یوٹیلٹی اسٹور والوں کا کام صرف راشن دینا ہے اور آپ سے پیسے لے کے آپ کو چیز دینی ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ریٹیلر کا کام ہے صرف پیسے آپ کو نکال کر دینے ہوتے ہیں، باقی جتنا بھی پروسیس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق ہوتا ہے وہ آپ کا رجسٹریشن سینٹر پر ہوتا ہے، وہاں پر ہی جا کر اگر کوئی کمپلین کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے وہاں پر جا کر کرنی ہے، سروے کروانا ہے تو وہ بھی آپ نے وہاں پر جا کر کرنا ہے، بچوں کے بے فارم جمع کروانے تو وہ بھی آپ کو رجسٹریشن سینٹر پر ہی جانا پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو میری ہر بات کی لفظ با لفظ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹس کریں، کمنٹ کر کے آپ پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے مزید ایک بار پھر ویڈیو بنانی پڑی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ضرور بناتا رہوں گا۔ کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن ہو، کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ انشاءاللہ مجھے کمنٹس کیا کریں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ہر سوال کا صحیح طریقے سے جواب دوں اور آپ کی مکمل رہنمائی کر سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔